السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز دوستو، میں نے سوچا کہ آج آپ کے ساتھ دو چار باتیں کر لی جائیں۔ ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کچھ مشہور شخصیات کے ساتھ، جس کو بھی انٹرنیٹ پر 2 سے 4 آدمی جانتے ہیں۔ وہ بیچارہ اگر آؤٹ آف کنٹری ٹریول کرے، سفر کر کے باہر جائے، تو اس کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہے۔ یا تو اس کا واٹس ایپ نمبر ہیک کر لیا جائے گا، یا اس کی فیس بک کی آئی ڈی میسنجر ہیک کر لیا جائے گا، اور ہیک کرنے کے بعد اس کے تمام فرینڈز کو، اس کے چاہنے والوں کو، اس کے فینز کو، اس کے دوستوں کو، اس کے گھر والوں کو میسج شروع کر دیا جاتا ہے۔ السلام علیکم، کیا حال ہے، خیریت ہے، صحت ٹھیک ہے، آپ کہاں ہیں؟ اس طرح کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کے بعد 2 طرح کی وارداتیں شروع ہیں۔ یا تو اسے شروع میں کچھ پیسے بھیجتے ہیں کہ بھائی میں پیسے آپ کو دے رہا ہوں، یہ کچھ آپ ہینڈس اپ اماؤنٹ ہے، آپ اپنے پاس اس کو سنبھال لیں، بعد میں آپ مجھے دینا۔ یہ اعتماد بنانے کا چکر ہے۔ پھر اس کے بعد اس سے ڈبل ٹرپل ٹیٹرا گنا اس سے دوبارہ لینے کے چکر میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی بھائی مجھے بہت سخت ضرورت ہے تو آپ مجھے دے دیں۔ میرے ساتھ 2 مرتبہ پہلے یہ ہو چکا ہے، آپ حضرات جانتے ہیں۔ میرے نام کے اوپر فیک اکاؤنٹ بنا کر یا میرے واٹس ایپ کو ہیک کر کے لوگوں نے اس طرح کا کام کیا۔ اور اس کے بعد ہوا کیا کہ جب میں نے آ کر یہ بات بتائی ساتھیوں کو، تو اس وقت کوئی 5 لاکھ روپے کے لگ بھگ کوئی 2 گھنٹے میں بندہ دوستوں سے لے چکا تھا۔ اور میرے ڈرائیور کو، دوستوں کو، میرے گھر والوں کو، ساتھیوں کو میسج آنا شروع ہو گیا کہ موسیقی پہ کہاں ایکسیڈنٹ ہوا ہے، صدار بائی پاس پہ ہوا ہے، فیصل آباد پہ ہوا ہے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے، تو ان کو کچھ چاہیے، ہاسپٹل میں ہیں، ہم کیا کریں؟ یعنی میں حیران ہوں، ایسے قسم کی 2 نمبری کرتے ہیں، ایموشنلی بلیک میل کرتے ہیں، تو ساتھیوں کے ساتھ یہ ظاہری بات ہے، ریئیکشن تو آتا ہے، تو وہ پیسے دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں وہ بندہ ہوں جس نے ہر 1-2 ماہ بعد کسی نہ کسی جگہ جانا ہے، خصوصاً مجھے حرمین کی زیارت کے لیے اللہ جل شانہ نے موقع عطا فرمانا ہے۔ اگر مجھے وہاں جانا ہے تو پیچھے ساتھی ہے، اس طرح کے کام سے پریشان نہ ہونا۔ یہ کل ہوا اس طرح کا کام، سید السادات ہے یار، بہت بڑی شخصیت ہے، پاکستان میں نام گرامی ایک فرد ہے، حضرت اپنا سید سلمان گیلانی شاہ صاحب۔ ان کے ساتھ پھر میری معلومات میں آیا ہمارے جمعیت علماء اسلام پنجاب کا چمکتا ستارہ پروفیسر حافظ غضنفر عزیز، ان کے ساتھ اس طرح کچھ ہوا۔ کل ساتھیوں نے مجھے بتایا کہ اسی طرح مولانا حافظ نصیر احمد احرار صاحب فرما رہے تھے، ان کے ساتھ اس طرح کا پتہ نہیں ہوا یا اللہ نے محفوظ رکھا۔ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے میرے بہت سے تعلق والے حضرات ہیں جن نے اس طرح کا مجھے بتایا کہ اس طرح ہو سکتا ہے۔ آج میں یہاں مری میں بیٹھا تھا، تو میں نے کہا میں آپ کو مری کے پہاڑوں کی سیر بھی کراؤں اور آپ سے یہ حال اول بھی کروں کہ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے، یہ آپ کو پتہ ہو۔ میں نے 2-4 روز میں انشاءاللہ تعالی سفر حرمین پہ حاضری دینی ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچنا ہے، مکہ مکرمہ پہنچنا ہے۔ آپ کا معاملہ یاد رکھنے والا ہے۔ اگر میرے ساتھ اس طرح کا کوئی حادثہ ہو اور ساتھیوں نے میسج کرنا آپ کو شروع کی ہے، 1000% جھوٹ سمجھنا۔ نہیں، یہ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ نہ کرے کوئی حادثہ انسان کے ساتھ ہو سکتا ہے، ہو جائے، نو ایشو، اللہ جل شانہ محفوظ رکھے، لیکن اس حادثے کا معاملہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو میرے نمبر سے میسجنگ شروع کر دیں اور آپ کو یہ کہنا شروع کر دیں جی مجھ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پیسے بھیج دیں۔ یہ 2 نمبری کی ترتیبیں ہوں گی، ان سے بچنا۔ میں پہلے بھی ساتھیوں کو کہہ چکا تھا۔ ایک عالم دین نے مجھے کال کی کراچی سے، انہوں نے کہا جی حضرت میں نے تو 1 لاکھ روپیہ بھجوا دیا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو کہا؟ انہوں نے کہا جی آپ کی فیس بک آئی ڈی سے میسج ہے۔ میں نے کہا میری ڈائریکٹ فیس بک آئی ڈی ہے ہی نہیں، میرے نام پہ لوگوں نے بنا رکھی ہے۔ ہاں، ہمارے نام پہ جو پیج ہے وہ پوری ٹیم استعمال کرتی ہے، پیج سے آپ کو میسج نہیں آیا، آپ کو آیا ہے کسی اور جگہ سے، یا آپ کو پیج سے بھی آئے تو آپ کا مجھ سے ڈائریکٹ لینا دینا کوئی نہیں ہے، آپ جسٹ فین ہیں۔ تو فین کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کوئی میرے نام پہ 2 نمبری کرے تو آپ وہاں سے لے لیں۔ تو اب الحمدللہ یہاں 1.5 ملین سے زائد بندہ موجود ہے۔ تو میں سب ساتھیوں کو کہہ رہا ہوں، کنٹری، آؤٹ آف کنٹری، پچھلی دفعہ بھی ہمارے آؤٹ آف کنٹری کے کتنے دوست ہیں، خواتین ہیں جن کو باقاعدہ مجھ سے بیعت ہیں، تو بیچاریوں نے ان کو ایزی پیسہ پہ نمبر بھیجنا شروع کر دیے۔ 100% بچنا، 100% اس سے ہٹنا۔ کہیں ایسا نہ ہو آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ میرے نام سے ہو۔ تو میں کھلا آج کہہ رہا ہوں، آج آپ ٹائم بھی نوٹ کر لیں، یہ دیکھیں 8 اکتوبر ہے، 2024 ہے، اور منگل کا دن ہے، اور 11 بج کر اس وقت 22 منٹ ہونے کو ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو شاید الٹے ہاتھ سے گھڑی نہ دکھائے تو میں سیدھے ہاتھ سے دکھائی دیتا ہوں، نو ایشو۔
यहाँ से आप देख लें, ठीक हो गया। तो ये ना समझना कि ये कोई पुरानी वीडियो है, ये पता नहीं ठीक वीडियो है या नहीं है, 100% ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। अब मैं मरी में बैठा हूँ, हालांकि बाहर मुझे सर्दी लग रही थी, मैंने जानबूझ के वेस्ट कोट उतार दिया। मैंने कहा वेस्ट कोट नहीं पहनता, कहीं इस पे भी 2 नंबरी करे कि जी पुरानी वीडियो दे रहा है या इस तरह का कुछ मसला है। ठीक है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश व खुरम रखे। बस मैं आपको छोटा नज़ारा करा के फिर आपसे इजाज़त लूँगा। बहरहाल साथियों ने इसका बहुत एहतमाम करना है, जितने हमारे चाहने वाले दोस्त हैं, साथी हैं, इसको बाकायदा आगे इस मैसेज को लेकर चले। ओ माशाल्लाह, बाहर तो बारिश शुरू हो गई भाई। ये देखें हजरत यहाँ का ये मरी का नज़ारा भी आप देखें, अल्लाह अकबर कबीरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बेहतरीन नज़ारा, आपको सामने बादल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देखें बादल उठते हुए, ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, बेहतरीन बेहतरीन बादल उठते हुए नज़ारा तो मैंने कई मरतबा किया, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी वालदा मोहतरमा के साथ 1992 की बात है, हमारे 3 माह की छुट्टियां थी स्कूल में, तो वालदा मोहतरमा के साथ जब मैं आया था, मेरे वाले साहब भी वाले साहब उस वक्त सफ़र में साथ नहीं थे, भाई लोग थे। हाँ, तो उस वक्त मैं अपनी अम्मी के साथ आया था। तो मरी में आज भी आता हूँ ना तो यकीन माने अम्मी की याद आ जाती है। अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। माँ होती है मेरे दोस्तों, माँ बंदे को किसी जगह भी नहीं भूलती, किसी जगह भी कहते हैं ना, कोई तकलीफ हो ना बंदा कहता है ओह अम्मी माँ। मेरी वालदा को 2003 में फौत हुई, आज 21 साल हो गया। 6 अक्टूबर 31 अक्टूबर 2003 जुमारात में वालदा बीमार हुई। ठीक है, तो ये उस वक्त मामला हुआ। पता नहीं इतनी अच्छी जगह पे आके मुझे तकदीर ने क्या याद करा दिया यार। बहरहाल अल्लाह मेरी वालदा और मेरे वालिद दोनों की कबूर पे करोड़ों अरबों रहमतें नाज़िल फरमाए, जिनकी दुआ का आज मैं समरा हूँ। उस समय जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं, जिनके वालिदैन सलामत है, अल्लाह उनको सलामती अता फरमाए, और अल्लाह जल्ल शानू उन सब के वालिदैन को रब्बे करीम ने जिंदगी अता फरमाए, खिदमत की तौफीक है। और जिनके वालिदैन दुनिया से रुखसत हो गए ना, अल्लाह जल्ल शानू उनके वालिदैन के वो गरीक़े रहमत फरमाए, रब्बे करीम उनकी कबूर पे करोड़ों अरबों खरबों रहमतें नाज़िल फरमाए। ये देखें मरी का खूबसूरत नज़ारा है। तो मैंने कहा जी मैं आपको यहाँ से दिखाया दूँ, चलते हैं थोड़ा बाहर की तरफ। मेरे ख्याल में इस वक्त जज़ाकल्लाह आपने मुझे टाइम दिया, अल्लाह आपको सलामत बाकराम रखे। भाई ने मुझे यहाँ बैठने के लिए, अल्लाह इनको खुश रखे, तो मैं इनको शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपने क्या नाम बताया था? पूरा नाम? मुज़म्मिल जाहिद। आप सलाम कर लें, आपको 1.5 मिनट। कैसे हैं? खैरियत से आप सब लोग? अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाकुमुल्लाहु ताला। ये देखें यहाँ भी एक नज़ारा देखने को मिल रहा है, तो बहुत बेहतरीन जगह है, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें ये सामने तो बिल्कुल बेहतरीन माजबीन बादल है, ये बादल देखने के काबिल है। तो इस बादल को भी ज़रा आप देखें ना, उस बादल को भी आपने देखा था और यहाँ से उठते हुए बादल को भी आप देखें। यार एक तो हाइट पे इतना ज़्यादा करीब जाना मिल रही है, मुझे लगता है मुनासिब है नहीं। बहरहाल मैं आपको करीब जाके कुछ ना कुछ दिखाया देता हूँ। ये बेहतरीन मंजर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये मंजर देखें साथी, हाँ बाकी मलका कौसार है। तो मलका कौसार को अल्लाह जल्ल शानो ने क्या हुस्न अता फरमाया है। तो बहुत से साथियों का इज़हार होता है कि जी हमें, आप जहाँ भी जाते हैं आप कुछ ना कुछ ज़ियारत कराएं। ये ज़ियारत तो नहीं है, बहरहाल इसको भी ज़ियारत ही समझे कि एक नज़ारा आपको देखने को यहाँ मिल रहा है। ठीक है, बहरहाल जो मैंने बात चलाई थी ना, मैंने नज़ारा इस बुनियाद पे दिखाया है कि आज की तारीख का मैं आपको बताऊं, ये आज के ही हवाले से है और नई वीडियो है, कहीं पुरानी वीडियो वाली बातें ना हो जाए। सारी बात का खुलासा इस तरह का, मैं मुल्क में हूं या आउट ऑफ कंट्री हूं, जो भी इस तरह की 2 नंबरी करेगा तो आप हजरात समझ जाइए 2 नंबरी ही होगी। हाँ, कोई साथी कहते हजरत उसने मांगा था, हमने हदिया दिया आपको। मैंने कहा हदिया मुझे हैंड टू हैंड दे दे, जिसने हदिया देना है ना वो यहीं दे दे। क्या हमें खामखा से आपने जो है ना क्या कहते हैं इस तरह के हदिये के चक्कर में हमें डालना है, तो भाई हमें यूं ना करें आप। ठीक है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मेरे ख्याल में टाइम ज़्यादा कहीं वेस्ट ना हो जाए, तो मुझे आगे भी ट्रैवल करना था, तो बस मैं निकलने ही लगा हूँ। तो मैंने कहा जी साथियों से हाल अवल कर रहा हूँ।
جتنے ساتھیوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے میں سب کی دعاؤں پہ آمین کہتا ہوں، اور سب حضرات کو جو ہے نا کیا کہتے ہیں اسی طرح آمین کہہ کر تمام دوست حضرات کو السلام کو وعلیکم السلام ہو گیا۔ سب ساتھیوں کو اللہ جل شانہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ تو کچھ ساتھیوں نے دعا کی درخواست لکھی ہے، سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے۔ بہت سے احباب نے کچھ میسیجز لکھے ہیں، سیکرنڈ سے کچھ دوست تھا، ہاں چلو ماشاءاللہ سندھی احباب ہے، ہاں باب الاسلام سارے ہیں کہ حضرت ہمیں بھی ساتھ لے کر جایا کریں۔ ہاں بیٹا، گاڑی میں جن کو ساتھ بٹھانا ہوتا ہے تو بعضوں کا جگہ تھوڑی ہوتی ہے، ایک خادم نے بیٹھنا ہے، ایک میں نے بیٹھنا ہے، ایک گنر نے بیٹھنا ہے، دوسرے ایک اور گنر نے بیٹھنا ہے، اچھا کسی کیمرہ مین بھائی نے بیٹھنا ہے، کہیں سے جو ساتھی ایک ضلع سے دوسرے ضلع تک ہمارا رہبر بنے گا اس نے وہاں بیٹھنا ہے، تو بہت سے حضرات ہوتے ہیں، تو ان سب میں ساتھ بٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ پھر دعا کریں کہ ٹرک میں ایک ساتھ رکھوں، بہت سے احباب کہتے ہیں، تو ایک نہ ایک میں سے ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلے۔ ہاں مفتی صاحب انڈیا کے کشمیر کے لیے دعا کریں۔ بابا انڈیا کے کشمیر کیا ہوتا ہے؟ ہمارے نزدیک کشمیر کشمیریوں کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو عافیت میں رکھے، خیریت میں رکھے، کشمیر والوں کو بھی، ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی، پاکستان کے ساتھیوں کو بھی۔ کہتے ہیں حضرت ہم نے مدرسہ شروع کیا، چھوٹا سا مدرسہ ہے، اس کا ہماری چاہت ہے کہ آپ ہمارے مدرسے میں تشریف لیں۔ مولانا ابو ذر ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، اللہ جل شانہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی آنا ہوگا۔ باقی آپ نے یہ نہیں لکھا پتہ نہیں آپ کا مدرسہ کہاں ہے، خدا آپ کو حج پہ لے جائے، دنیا کے کس کونے میں ہے، مجھے کیا پتا آپ کا مدرسہ۔ کچھ ساتھیوں نے مل لیے دعائیں کی ہیں، ان سب کا شکریہ۔ تو بہرحال جو پیغام میں نے دینا تھا، ابھی بہت میسج ہو گئے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ میں اتنے میسج کور کر پاؤں گا اور سب میسیجز کا جواب دے پاؤں گا۔ یہ مری کی خوبصورت ترین چوک ہے، ایک یہاں سے مظفر آباد کے لیے بھی آگے راستہ نکلتا ہے، اور یہاں مری ہم نے پیچھے چھوڑ دیا۔ یہ ہماری ایئر فورس کا جہاز بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ مجھے اگر ساتھی اب بات پوری ہو گئی تو مجھے آپ اجازت ہی دے دیں میرے خیال میں۔ ہاں چلو، اللہ جل شانہ آپ کو اور ہمیں سب کو خوش رکھے۔ تو مجھے یہاں سے اجازت دے دیں، میں بھی اس ٹائم کشمیر داخل ہو رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو مری کراس ہو گیا تو کشمیر ہے، تو آج ہمارا کشمیر میں پروگرام ہے، اور یہ مجھے بھائی کہہ رہے ہیں میں اچ شریف سے دیکھ رہا ہوں۔ جی بھائی جان، میں اس دن اچ شریف آیا ہوں، اور ہمارا وہاں پروگرام تھا امیر المدارس میں اچ شریف کے اندر، پھر وہاں سے میں نکلا۔ تو بہرحال ابھی دیکھیں یہاں میں کشمیر میں ابھی داخل